بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید ہے کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں نے تیاری کا جو سلسلہ تھا تو کافی حد تک اس کو شروع بھی کر لیا ہوگا اور کافی حد تک آپ لوگ اس کے لیے جتنی ظاہر ہے آپ لوگوں کے پاس ڈیٹا آتا جا رہا ہوگا, آپ لوگ تیاری کرتے رہے ہوں گے یا کر رہے ہوں گے اس کے حوالے سے. ٹھیک ہے, اپڈیٹس کچھ یہ ہیں کہ تھوڑا سا جب تک یہ سچویشن نارمل ہوتی تو اس وقت تک یہ پینڈنگ پہ ہی رہے گا, لیکن یہی ہے جیسے سے آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ یہاں پہ احتجاج جو ہے تو وقتی مطلب اس ٹائم تک ہوگا اور اس کے بعد امید یہ ہے کہ یہ ختم ہو جائے گا جلدی. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد دوبارہ سے یہ پروسیس شروع ہو جائے گا, تو انشاءاللہ نومبر میں ہی فزیکل جو ہوگا تو وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ریٹن کی ڈیٹس ہیں تو وہ آ جائیں گی. ٹھیک ہے, ریٹن کے حوالے سے میں اپنا ایکسپیرینس آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ریٹن کی تیاری میں کس طرح سے کرتا تھا. میں نے آپ لوگوں کی بھی بکس بتائی ہیں, ڈوگر والوں کی بتائی ہے, علمی والوں کی بتائی ہے, کاروان والوں کی بتائی ہے. ٹھیک ہے, یا ایف پی ایس سی کی میرے پاس لیٹسٹ بک پڑی ہوئی تھی, وہ اس سے میں تیاری کرتا ہوتا تھا. پھر میں نے مختلف قسم کے گروپس جوائن کیے ہوئے تھے, وہاں سے ان سے ڈیٹا لے لیتا تھا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ تھوڑا ٹائم ضائع ہوتا ہے. بک اگر آپ کے پاس ہے تو وہاں سے آپ بہت فوکس کر کے پڑھ لیتے ہو, کیونکہ وہاں پہ جب آپ جاتے ہو تو پھر مختلف چیزوں میں پھر آپ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے آپ کی اٹینشن, اور پھر آپ ان کو اس طریقے سے بہتر طریقے سے پڑھ نہیں پاتے ہو. تو میں کس طریقے سے تیاری کرتا تھا کہ دیکھیں مختلف جس طرح سے آپ کو پورشن کا پتہ ہے کہ انگلش بھی ہے, اسلامیات بھی ہے, جنرل نالج ہے, پاک اسٹڈی ہے, تو میری یہ کوشش ہوتی تھی کہ میں ایک دن میں ایک پورشن کو کور کروں. مطلب میں اگر آج پڑھ رہا ہوں تو میں کوشش کروں گا کہ میں آج اسلامیات ہی ساری دن پڑھوں, 2-4 گھنٹے جتنے میرے پاس ہیں تو اس میں اسلامیات ہی پڑھوں. اس کا فائدہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ہی ریلیونٹ سبجیکٹ کا ڈیٹا آپ کے مائنڈ میں رہنا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ نا ایم سی کیوز ہیں تو ایک دفعہ پڑھنے سے ہی وہ چیزیں بعض کا ذہن میں بیٹھی رہتی ہیں اور وہ پھر آپ کنٹینیو ان کو پڑھتے رہتے ہو. لیکن جب آپ ایک سے زیادہ سبجیکٹ کو پڑھتے ہو تو وہ ایم سی کیوز آپ کو پہلا ایم سی کیوز آپ نے اسلامیات کا پڑھا, کچھ انگلش کے پڑھے اور کچھ آپ نے اس کے شروع کر لیے باقی سبجیکٹس کے, تو اس وجہ سے وہ ایک مکسچر بن جاتا ہے اور تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. سب سے زیادہ آپ اگر میں آپ کو کہوں کہ فوکس کرو تو آپ اپنے جہاں سے آپ کو 10 یا 12 نمبر آسانی کے ساتھ مل سکتے ہیں وہ ہے آپ کی انگلش. دیکھیں انگلش کا اگر آپ کو گرامر آپ کو اچھی آتی ہے, گرامر وہی جو اس میں آپ کیا کہہ کے سینٹینس اسٹرکچر جو ہے, پیئر آف ورڈز ہیں, ٹھیک ہے, اور اسپیلنگ مسٹیکس ہیں, تو یہ ساری چیزیں آپ کرو گے تو آپ کو ایک ہی دن میں آپ 8 سے 10 نمبر وہاں سے گین کر لو گے, کیونکہ 10 نمبروں کے تقریباً یہ ایم سی کیوز ہوتے ہیں حالی, جس میں سینٹینس اسٹرکچر کے 5 ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پیئر آف ورڈز کے, پھر پریپوزیشنز کے 5 نمبر تو آپ کو یہاں سے مل جائیں گے. تو آپ کی اگر جن کی انگلش کا تھوڑی اچھی ہے, یا ابھی کیونکہ آپ لوگ کچھ لوگوں نے ابھی ایف ایس سی یا میٹرک کیا ہوگا, تو میٹرک ایف ایس سی میں ہی بھی یہی ساری چیزیں ہوتی ہیں, اور اگر آپ یہاں سے تیاری کر لو گے تو آج آپ کا بالکل 10 نمبروں کی تیاری آپ گھر بیٹھے آسانی کے ساتھ کر لو گے. ٹھیک ہے, اس طرح سے آپ باقی سبجیکٹ کو بھی تھوڑا تھوڑا کر کے ٹائم دو. اور میتھ تو بہت ہی آسان ہوتا ہے, ٹھیک ہے, میتھ لوگوں کو مشکل لگ رہا ہوتا ہے لیکن انہوں نے خود سے مشکل اس کو بنایا ہوتا ہے. میتھ ایزی ہوتا ہے, میتھ کی آپ تیاری کرو تو 10 نمبر انگلش کے, 10 میتھ کے, 20-25 نمبر آپ لوگ بالکل آسانی کے ساتھ یہاں سے لے سکتے ہو. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو سب سے آسان سبجیکٹ ہوتا ہے وہ اسلامیات ہوتی ہے. اسلامیات سے بھی آپ لوگ بہت آسانی کے ساتھ نمبروں کو گین کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, تھوڑا ٹف جو سبجیکٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تھوڑا جنرل نالج, کیونکہ اس میں وہ پورا پھر وہ پوری ورلڈ کو اور اس کو انکلوڈ کیا جاتا ہے اور وہاں سے تھوڑا سا ٹف ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال اگر آپ اس کو محنت کرو گے اور تیاری کرو گے تو انشاءاللہ آپ لوگ وہاں سے اس کو جلدی کور کر لو گے, جلدی سے ہی وہ سارا ڈیٹا آپ لوگ وہاں سے لے لو گے. تو زیادہ سے زیادہ تیاری کرو, اللہ پاک آپ لوگوں کو کامیاب کرے. کسی کا کوئی مسئلہ پریشانی ہوا تو وہ کامنٹ میں بتا دینا, پھر اس کے اوپر ہم ڈسکس کر لیں گے. ٹھیک ہے, اللہ حافظ.